عبدالعلیم صاحب میں آپ سے بڑا ایک جنیرک سوال کرتا ہوں تاکہ ذرا میں آسان الفاظ میں آپ پریسائزلی آپ بتا دیجئے یہ کیپنگ ان ویو آل دا ریسورسز جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں اینڈ آل دا چیلنجز جو کہ گورنمنٹ کے سامنے ہیں، آپ اس ایک مالی سال میں حکومت کی کارکردگی کو کہاں رینک کرتے ہیں؟ اس کو جتنا آپ آسان الفاظ میں بتا سکیں عبدالعلیم صاحب۔ میرے خیال سے تو پرفارمنس کافی اچھی رہی ہے۔ اچھا، آپ اپنی جگہ ہے، دیکھیے کمی بیشی ضرور ہے، لیکن حالات ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لاسٹ ایئر جو ہے ہماری انڈیا کے ساتھ کافی بڑی جنگ رہی ہے، اس میں اس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں کافی اسٹیبلٹی آئی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بجٹ بنا تھا لاسٹ ایئر جون میں، وہ بہرحال کافی ایمبیشس تھا، اور اس میں یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی وہ چیز نہیں ہوئی، لیکن آئی تھنک پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کہاں گئی تھی، پاکستان کو کتنی شارٹیج تھی فنڈس کی، وہ سارا گورنمنٹ نے ارینج کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، لیکن بہت ساری چیز بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں بہتر کرنی چاہیے تھی۔ اب میں خاص طور سے اوورسیز چیمبر کی طرف سے جو میں بات آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ ریونیو میں ٹیکس ریونیو میں گورنمنٹ نے وہ فوکس نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا۔ جو ابھی بھی مستقل یہ ہو رہا ہے کہ ریٹیل ٹریڈ اور سروسز جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دا نیٹ ہے۔ ایگریکلچر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آئی تھنک وہ ذرا پروونشل سبجیکٹ بن جاتا ہے، لیکن سارا فوکس جو ہے گورنمنٹ سیلریز ٹیکس لیتی ہے یا لیتی ہے کارپوریٹ سے۔ انہوں نے اسکیم دکھائی تھی لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی۔ تاجر دوست اسکیم جو ہے وہ صرف پیپر پہ تھی، اور آخری مطلب شروع 6 مہینے بعد تک اس کے اوپر کوئی سیریس ایفرٹس نہیں بنائی گئی۔ تو یہ چیز ان کی کوتاہی ہے، اور لیکن اوور آل ہمیں مطلب یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ انفلیشن بڑھ رہا تھا، پھر انفارچونیٹلی اس سال فروری میں جو جنگ شروع ہو گئی اس ریجن میں، اس کی وجہ سے آئل پرائسز اور دوسری چیزوں پہ فرق پڑا ہے۔ تو آل ان آل پرفارمنس نظر آئے گی کہ اتنی اچھی نہیں رہی ہے، لیکن حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میرے لحاظ سے اوور آل اچھا اچھی رہی ہے۔ علیم صاحب یہ بتائیے گا، یہ ساری باتیں آپ نے بڑی اچھی کی، باہر سے انویسٹر نہیں آ رہا، مطلب وہ کانفیڈنس ہم کیوں نہیں بلڈ کر پا رہے کہ باہر سے آپ لوگ پیسہ لے کے آئیں، پاکستان کے اندر چھوٹی انڈسٹری لگائیں، کوئی درمیانے درجے کی یا بڑی انڈسٹری لگائیں؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں اس میں بلکہ گئے ہیں، اس سال میں گئے ہیں۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں مان لینی چاہیے۔ پاکستان کا ٹیکس نظام جو ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ فوکس کرتا ہے صرف ان لوگوں پر جو کہ ٹیکس دیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ جی ڈی پی کا صرف 6% ہے، اور لیکن وہ پاکستان کا 2/3 ٹیکس جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے۔ تو کیسے سیلری کے اوپر ٹیکس آپ نے دیکھیں کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں۔ تو جب تک پاکستان کا لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا، فورن انویسٹر کیوں آئے گا؟ فورن انویسٹر جو گئے ہیں وہ اس لیے گئے ہیں کہ پاکستان میں جو پروفٹ وہ اگر بنا رہے تھے، اگر فرض کیجئے پہلے 100 روپیز، تو وہ ڈالرز میں بنتے تھے $50، پھر وہ اب اس وقت بن گیا 300 پہ۔ تو ان کے جو پروفٹ جو ہیڈ کوارٹر میں جاتا ہے یا جو جس کے لیے وہ یہ آئے تھے وہ ایک دم گر گیا ہے۔ تو لیکن یہ پرماننٹ فیکٹر نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہم سب سے جو بڑی رکاوٹ پاکستان میں جو فورن انویسٹر سے ہمارے سروے ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا اریٹنٹ آ رہا ہے وہ یہ ٹیکس کا ہی آ رہا ہے کہ ٹیکس میں ایک تو نہ صرف ٹیکس ریٹس بہت زیادہ ہیں، بلکہ پالیسیز ایک دم چینج ہو جاتی ہیں۔